الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کی روشنی میں عبادت کے فلسفے کو دیکھا جائے تو اس سے چند اصول سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 اصول یہ سامنے آتا ہے کہ عبادت کس جگہ پر کرنی ہے۔ نمبر 2 اصول یہ سامنے آتا ہے کہ عبادت کس وقت کرنی ہے۔ اس لیے ان دونوں اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اصول انسان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ عبادت ماہر شریعت سے پوچھ کر اس کی رہنمائی کے مطابق کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے بسا اوقات جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے عبادت کی قیمت اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایک جگہ آپ اگر عبادت کر رہے ہیں، مثلا آپ اگر اپنے محلے یا بستی کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہی فرض نماز ہے، اور جگہ آپ بدل کر وہی فرض نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھیں گے تو اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ایک وقت میں نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ فرض نماز کی ادائیگی کا وقت ہے تو اس میں وہ نماز افضل ترین ہے، لیکن اگر مکروہ وقت میں وہ نماز ادا کریں گے تو وہی نماز وقت کے بدلنے سے اس کا حکم بدل جائے گا۔ اس لیے بعض جگہوں کو شریعت مطہرہ نے عبادت کے اعتبار سے قیمتی قرار دیا ہے، اور بعض جگہوں پر شریعت مطہرہ نے ایک وقت میں عبادت کو قیمتی قرار دیا ہے، اور انہی قیمتی اوقات میں سے، انہی قیمتی راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات کی، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اب شب برات پر بظاہر اس لفظ کو دیکھا جائے تو شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کہتے ہیں آزادی کو، یعنی کسی سے برات کا اعلان کرنا۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم و کرم پر اللہ تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ رات شعبان المعظم کے 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات۔ اولاً تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کی احادیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس رات میں ایک مسلمان کو کیسے اس رات کو گزارنا چاہیے۔ اولاً ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388، شعب الایمان جلد 3 صفحہ 378 پر یہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها فصوموا نہارها۔ یہ روایت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان المعظم کی درمیانی رات ہو، اس سے مراد شب برات ہے، فقوموا لیلها وصوموا نہارها، اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ ایک تو یہ روایت اس کے متعلق ملتی ہے۔ اس کے علاوہ شعب الایمان للبیہقی میں اور الترغیب والترہیب میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ رات رمضان شعبان المعظم کی درمیانی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک بکری کے بال انسان اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری نہیں، ایک شخص کی ملکیت کی بکریاں نہیں بلکہ پورا قوم اور قبیلے کی ملکیت میں جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے مشہور قبیلے، یعنی عرب کے قبیلوں میں جن قبیلوں کے پاس بکریاں سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی اس میں سے قبیلہ بنو قلب کا قبیلہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں اللہ رب العزت جہنم کے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات کو
آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہیں اور یہ صدا لگاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی آدمی جو غریب، تنگ دست، مفلس، جو مجھ سے اپنے رزق کی وسعت مانگے میں اس کو وسعت عطا کروں؟ اور ہے کوئی ایسا شخص جو مصیبت، پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو میں اس کو شفا عطا کروں، اس کو عافیت عطا کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس رات میں اعلان ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اب رات کی قیام کا معنی کیا ہے اور دن کے روزے کا معنی کیا ہے؟ اب رات کے قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت یا شریعت مطہرہ نے کوئی فرض واجب عبادت مقرر نہیں فرمائی۔ اب اس میں دیکھیں تو حدیث مبارک میں جو آتا ہے کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اب رات کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ اب شریعت مطہرہ نے اس رات کی عبادت میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی، اس لیے کسی عبادت کو خاص قرار دینا، کسی اتنی رکعتیں پڑھنا یا ایسے نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں فلاں صورتیں پڑھنا اور اس کو لازم قرار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ایک انسان اپنی وسعت کے بقدر جو نماز نوافل ادا کر سکتا ہے وہ کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، اسی طرح درود پاک پڑھے، اسی طرح ذکر اذکار کرے، اور خصوصاً اس رات میں دعا جو عبادت کا مغز ہے، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی متوجہ ہوتی ہے۔ اور اس کے دن کو روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنے کا معنی بھی یہی ہے کہ روزہ رکھنا مستحب کا درجہ ہے اس کا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے اجتماعی طور پر یعنی سحری اور افطاری کا نظم و ضبط کیا جا رہا ہے اور رمضان کی طرح اعلان کیا جا رہا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں جتنی بات شریعت نے آپ کو دی ہے، شریعت مطہرہ سے ملتی ہے، اس پر عمل ہو، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس سے زیادہ کرنا اور اس کو لازم قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے خصوصی طور پر انعام و کرم، رحم و کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ذخیرہ احادیث پر ہم اگر نظر دوڑائیں تو ذخیرہ احادیث میں جہاں اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، ذخیرہ احادیث میں کئی ایک صحابہ سے شب برات کے متعلق فضیلت کی روایات ملتی ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں مسند احمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ابن ابی ماجہ ہے، شرح السنہ ہے، مشکات ہے، یہ احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں اس رات کے متعلق روایات ملتی ہیں۔ اب یہ اتنی بابرکت اور فضیلت کی رات ہے، لیکن ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سے چند ایسے بدقسمت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 مشرک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، حاجت روا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو ماننا، مشکل کشا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو ماننا، عالم الغیب اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی ماننا، اسی طرح سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی جانور کو سجدہ کرنا، کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تمام شرک ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 2 جو مسلمانوں کا بغض، کینہ اپنے دل میں رکھنے والا شخص ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ 3 شراب کا عادی، یعنی جو شخص شراب کا عادی ہو، ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پہلے یہ کام کرتا تھا اب اس نے توبہ کر لی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو عادی ہیں اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 4 اپنی شلوار کو تکبر سے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والا، اپنی شلوار ہو، پاجامہ ہو، تہبند ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اوپر سے نیچے لٹکائی جاتی ہے، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ شخص بھی اس میں داخل ہے کہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 5 قاتل، کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 6 قطع تعلقی کرنے والا، یعنی وہ شخص جو دنیاوی معاملات میں اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقربا سے قطع تعلقی کرنے والا ہے، اس شخص بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 7 والدین کا نافرمان، یعنی والدین کا نافرمان
چاہے والدہ کا نافرمان ہے یا والد کا نافرمان ہے یا دونوں کا نافرمان ہے، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 8، زنا کا عادی، یہ جو شخص اس کا عادی ہے اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ اب یہ ایسے جرم اور گناہ ہیں کہ ایسے مجرموں کی ایسی رات میں جس میں اللہ کی طرف سے خصوصی انعام و کرم، خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، خصوصی انعام و کرم ہے، اس رات میں بھی ان مجرموں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو رہی۔ مسلمان اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہوں کا مرتکب ہے تو جو تو حقوق اللہ میں سے ہیں وہ اللہ سے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور گناہوں کے چھوڑنے کا تہیہ کرے، قصد کرے اور ہمت کرے، اور جو گناہ ان میں سے حقوق العباد سے متعلق ہیں تو ان بندوں سے بھی معافی مانگے، اور بندوں سے معافی مانگنے کے بعد اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ اس رات میں عبادت اگر انسان سے وسعت کے بقدر جتنی ہو سکی ہے وہ تو کرے، لیکن بطور خاص 2 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اور اس کے بعد گناہوں سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق سو جائے، اور نمبر 2، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، تو حدیث کی روشنی میں اس آدمی کو بھی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور خواتین یہ رات کی نماز بھی ادا کر لیں اور اس کے بعد سنت کے مطابق سو جائیں گناہوں سے بچتے ہوئے، اور فجر کی نماز بھی ادا کر لیں تو ان کو بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ بطور خاص ایک چیز یہ ہے کہ اس رات میں اگر انسان اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کوئی اعمال نہیں کر سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ سے بچے، گناہ سے ایک طرف ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے جس مقام پر اور جس وقت میں عبادت کا اجر جتنا بڑھ جاتا ہے، اس مقام پر اور اس وقت میں معصیت کا وبال بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت اگر نہیں کر سکتا تو خصوصی طور پر گناہ بھی نہ کرے، اور بالخصوص اس رات میں خرافات سے بچے۔ بعض خرافات ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں درست نہیں ہیں، جیسے اس رات میں خرافات میں ہے کہ پٹاخے بجانا اور چراغاں کرنا، اور اسی طرح مرد اور عورتوں کے مخلوط اجتماعات پر مجلس سجانا، اور اسی طرح اس رات میں خاص طور پر کوئی چیز پکانے کو لازم قرار دینا، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح اجتماعی عبادت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اس رات میں درست نہیں ہیں، اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب برات جو ہے یہ خصوصی انعام و کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی رات ہے، اس لیے انسان کو اپنی وسعت کے بقدر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی اور اس جیسی جو قیمتی اوقات شریعت مطہرہ نے بتلائے ہیں ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔